کشمیر پر کب دورانی افواج کا قبضہ ہوا اور دورانی عہد میں کشمیر کی سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کیا تھے؟ جی، جیسے ذکر کیا میں نے کہ دورانی عہد کا آغاز 1753 میں ہوتا ہے اور یہ عہد جاری رہتا ہے 67 برس 1819 عیسوی تک۔ اس عرصے میں افغانستان کے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں احمد شاہ ابدالی اور تیمور درانی، زمان شاہ درانی اور محمد شاہ درانی تھے۔ اس عہد میں کوئی 27 گورنر افغانستان سے کشمیر بھیجے گئے وقتاً فوقتاً۔ اگر ہم اس عہد کا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو مغلیہ عہد سے کشمیر کے جو افغان عہد میں تبدیلی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یا یہ ہے کہ آگ اور تپتے آہن سے جو ہے وہ کشمیریوں کو ایک دیکھتے الاؤ میں پھینک دیا گیا۔ یہ جو وہاں سے گورنر آئے، ظلم، جبر، استحصال اور لوٹ کھسوٹ میں یہ اپنے مغل پیشروں سے سبقت لے گئے، بازی لے گئے۔ اس اثناء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر روایتی طور پر جس مذہبی رواداری اور مختلف عقائد اور نظریات کے احترام کے حوالے سے مشہور تھا، انہوں نے اس ایک مذہبی رواداری کی فضا کو تار تار کیا اور ہمیں جا بجا جو ہیں وہ فسادات ہوتے ہوئے، فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل ہوتے ہوئے، شیعوں کا قتل عام ہوتے ہوئے، پنڈتوں کا قتل عام ہوتے ہوئے، مختلف مواقعوں کے اوپر ہندوؤں کے ساتھ امتیازی سلوک، اور جو یہ استحصال تھا ان کا وہ بنیادی طور پر بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل کے تھا۔ مطلب جتنا معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے مسلمان کا استحصال ہو رہا تھا، بالکل ویسا ہی ہندو کا بھی ہو رہا تھا۔ اور کشمیر کے اندر جو ایک بگار تھا وہ اس دور میں بہت کامن ہو گیا تھا، مسلمانوں سے بگار لیا جاتا تھا۔ جو ہندو تھے ان کی دولت کو یہ کہہ کے قبضے میں لے لیا جاتا تھا کہ یہ بنیے کی دولت ہے۔ اور اس ساری کیفیت کے اندر جو کشمیر کی مطلب پیداوار تھی، مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ ان کے جتنے بھی حاکم گورنر یہاں پر گزرے ہیں سوائے 1-2 کے، باقی کا مطمع نظر یہ ہوتا تھا کہ کم سے کم وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ مال بنایا جا سکے وہ بنایا جائے، اس لیے کہ بہت کم عرصے کے لیے وہ گورنر آتے تھے اور 67 برس میں صرف 27 گورنر، اتنی بڑی تعداد میں گورنر آئے، ہر ایک کو ہوتا تھا کہ جتنا کم وقت ہے اس میں مال بناؤ اور چلتے بنو۔ اور جو پہلا عبداللہ عشق تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ صرف 5 مہینے یہاں کشمیر کا گورنر رہا، اور اس 5 مہینے کے اندر اس نے کشمیر سے کوئی اس وقت کا 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کشمیر سے اکٹھا کیا، اور کشمیری جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کرو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح مطلب بعد کے گورنروں میں جیسے کریم خان اور آزاد خان کے دور میں کریم خان کے دور میں کشمیر کی ساری پیداوار کو کابل برآمد کرنے کا ایک قانون بنایا گیا، اور وہ ایک ایسی کیفیت تھی کہ کشمیری دن رات جو محنت کرتے تھے اس محنت کے اوپر ان کا کوئی حق کے ملکیت نہیں رہا تھا۔ کشمیریوں نے خود اپنے سیب کے باغات کاٹ دیے، کشمیریوں نے جو ہے وہ چاول کی کاشت کرنا بند کر دی، اس لیے کہ جو کچھ وہ پیدا کر رہے تھے وہ افغانوں کے ہتھے چل رہا تھا، اور افغان اس ساری دولت کو کم سے کم وقت میں کابل کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ یہاں سر ایک سوال ہے، جی پچھلے پروگرام میں جیسے ہم نے کہا کہ مغلیہ عہد میں کشمیر کے اوپر انہوں نے محصولات، ٹیکسیز بہت زیادہ لگائے تھے، اور وہ آبادی کا شاید آپ مجھے درست کیجیے گا کہ 1/4 آبادی کم ہو گئی تھی، اور لوگوں نے اپنی جو قحط ان کے دور میں بہت زیادہ رہا اور پیداوار لوگوں نے کم کر دی۔ مغلیہ کے فوراً بعد افغانوں کا عہد آتا تو کشمیریوں کی جو حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب تھی۔ افغانوں کے عہد میں تو وہ حالات بہت ہی مطلب تباہ کن ہوئے۔ کیا یہ درست میں نے جیسے کہا نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، اور مطلب کشمیری جب مغلیہ عہد سے ایک مختلف ریاستوں کی حکمرانی میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ہر آنے والا عہد پہلے سے زیادہ خوفناک اور پہلے سے زیادہ بربادی کی نوید لے کے آ رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 67 برس کے افغان عہد کے اندر کشمیر سے جتنی دولت لوٹ کے باہر لے جائی گئی، جتنا کشمیری قوم کا بلا تفریق مذہب اور نسل کے استحصال کیا گیا، وہ 166 برس کی مغلیہ حکمرانی سے کئی گنا زیادہ تھا۔ جی یہاں ایک میرا اور سوال ہے پروفیسر صاحب، یہ تو ایک معاشی طور پہ اتصال تھا، اس دوران کشمیر کے مذہبی مجمعی حالات کیسے تھے؟ اس افغانوں کے جو گورنر ان کے یہاں موجود رہے ان کے دور حکومت میں؟ اب دیکھیں، مطلب ویسے بھی جو قابض قوتیں ہوتی ہیں ان کی سلطنت روما کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو کسی بھی خطے پر جس پہ قبضہ کیا جاتا ہے ان کے اندر مختلف تضادات کو ابھار کے اپنی اس حکمرانی کے تسلسل کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اس سکھ عہد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ وہ مذہبی رواداری کی فضا جو تھی وہ کشمیر جس کے لیے بڑا مشہور تھا وہ ناپید تھی، امتیازی سلوک ہندوؤں کے ساتھ بھی برتا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کا بھی مسلمان ہونے کے باوجود استحصال تھا، معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی فسادات بھی تھے۔ مسلمانوں کے جو فرقہ شیعہ فرقہ ہے اس کو بہت سارے مواقعوں کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، اس طرح کشمیری پنڈتوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہر اعتبار سے جو افغان عہد ہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عہد تک کشمیر کی تاریخ کا یہ بدترین عہد تھا۔ یہاں میں علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر، علامہ اقبال کشمیر سے ان کا تعلق تھا، ان کے آبا و اجداد کشمیر سے مائگریٹ کر کے گئے، اور ان کی شاعری میں ہم نے ایک کشمیر کے لیے ایک درد و تڑپ دیکھی ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجمور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران و صغیر، ارغمان حجاز، علامہ اقبال کی مشہور وہ ہے۔ سر میرا اس سے اگلا سوال پروفیسر سر آپ سے ہے، اگلے سوال پر جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا، تاریخ کشمیر کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام پچھلے پروگرام میں نے بات کی بغیر کسی جماعتی وابستگی سے، بغیر کسی کی پارٹی بنے ہوئے، ہم فیکچول پوزیشن پہ بات کر رہے ہیں، تاریخ کے جو اوراق ہمیں بتاتے ہیں، ہم ہر پہلو پہ بات کر رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر بسنے والی ہر قومیت کے ساتھ جو اس کے مثبت پہلو رہے، جو منفی پہلو رہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہوا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے مل کے بیرونی طاقتوں سے بھی مل کے، اور کشمیر کی جو مثبت پہلو تھا، جیسے مسلمانوں سلاطین کے دور میں انٹرنلی کشمیر بہت مضبوط ہوا، مذہبی رواداری رہی، اور اس کی مثال ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر مضبوط ہے اور وہ اتنی بڑی ایک طاقت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس عہد میں معاشی اعتصال و جبر کے خلاف ابھرنے والی عوامی تحریکوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بہت جب بھی ایک وہ قدرت کا قانون ہے جہاں ظلم و جبر ہوتا ہے تو ایک ریئیکشن آتا ہے، ایک تحریکیں ضرور اٹھتی ہیں، اس دوران جو تحریکیں اٹھی ہیں سر اس پر جی بالکل، مطلب جو دورانی عہد کا ظلم و ستم تھا وہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ مسلسل ظالم اور مظلوم کے درمیان ایک باہمی آویزش اور ایک مسلسل پیکار رہی ہے۔ تو یہاں بھی دورانی قبضے کے خلاف، اس کے جبر کے خلاف، اس کے استحصال کے خلاف عوامی بغاوتیں ہوئی ہیں، اور پھر ان بغاوتوں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے، بڑے پرتشدد طریقے سے دبا دیا گیا۔ مثلا کریم خان جو ایک بہت شفاق گورنر تھا افغان، اس کے عہد میں مظفر آباد میں ایک بہت تاریخ ساز بغاوت ہوئی، اور ہزاروں کشمیری مسلمانوں نے جو ہے وہ اس حکمرانی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ ان کی اس جو بغاوت تھی ظلم کے خلاف، اس کو بڑی جبر کے ساتھ دبا دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مسلمانوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے بعد درہ جہلم کی لہروں کے حوالے زندہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آزاد خان کے دور میں پونچھ کے لوگوں نے دورانی حاکموں کی زیادتیوں کے خلاف کابل کے بادشاہ کو ایک عرضداشت پیش کی، اور ابھی اس عرضداشت کا جواب بھی کابل سے نہیں آیا تھا، تو یہ آزاد خان فوجیں لے کے پونچھ شہر کے اوپر چڑھ دوڑا، اور 7 دن تک مسلسل پونچھ شہر اس کو گرد و نواح میں قتل عام ہوتا رہا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ
32,000 انسانی لاشوں کو ایک دن میں دریائے پونچھ کے حوالے کیا گیا. تو ظلم اور ستم کے خلاف مزاحمت بھی جاری رہی اور ظلم اور ستم کے خلاف کشمیری عوام کی جو ایک جد و جہد تھی وہ اس افغان عہد میں بھی جاری و ساری رہی. بہت شکریہ سر. دورانی یا افغان عہد کا خاتمہ کب ہوا اور ان کے کیسے یہ یہاں سے ان کی کشمیر سے ان کا انخلا ہوا افغان عہد کا کشمیر سے، ان افغانوں کے ظالمانہ عہد کا کشمیر سے کیسے اختتام ہوا؟ دیکھیں کشمیر کو بنیادی طور پر کشمیر تخت کابل کا ایک حصہ تھی اور تخت کابل میں جب دورانی عہد کے حکمرانوں کا ایک زوال شروع ہوتا ہے اور 1818 میں جب کابل ایک سازشوں کا مرکز بن جاتا ہے وہاں پر اقتدار کی، اور یہ ہم تاریخ کے اندر ہر طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی عہد کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اندرونی آپس میں اقتدار کے لیے رسا کشی ہے، متعارض جو گروہ ہوتے ہیں ان کی ایک دوسرے سے لڑائیاں اور ان کے ایک دوسرے سے تضادات جو ہیں وہ ایک ناقابل مصالحت اور ناقابل حل مرحلے پہ داخل ہو جاتے ہیں. بالکل دورانیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور یہاں جب وہ اندرونی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو جو کشمیر کا آخری جبار خان سے پہلے گورنر بھیجا گیا عظیم خان، تو عظیم خان نے کشمیر کے اندر جو تھا وہ اس افغانی استحصال کو بہت شدید کر دیا تھا، جس کے خلاف کشمیری عوام کی بھی نفرت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی. تو اس اثنا میں مہاراجہ رنجیت سنگھ جو پنجاب کا حکمران تھا اور جس کی تخت پنجاب جو ہے وہ بنیادی طور پر افغانیوں کی دین تھی، اس کے لیے اب یہ وقت آ پہنچا تھا. وہ ایک بہت مدت سے اس انتظار میں تھا کہ یہ دورانی جو ہیں وہ کمزور ہوں اور وہ کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ کر سکے. اور بالکل اسی طرح جس طرح کشمیری اشرافیہ نے دورانیوں کو احمد شاہ ابدالی کو کابل جا کر کشمیر پر قبضے کی دعوت دی تھی، اب کی بار جو کشمیری اشرافیہ ہوتی ہے وہ ایک نئے حاکم کو اور ایک اپنی نئے قابض طاقت کو دعوت دینے کے لیے جو ہے وہ لاہور کا رخ کرتی ہے اور تخت لاہور کے وارث اور مالک رنجیت سنگھ کو کشمیر کے اوپر حملہ آور ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، جو 1819 میں کشمیر کے اوپر اپنے افواج کشی کرتا ہے، اپنے کمانڈر کو اور اس کے نائب گلاب سنگھ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. یہاں پر جبار خان آخری افغان حکمران اور گورنر شکست کھا جاتا ہے اور یوں کشمیر کی تاریخ کا یہ دورانی عہد اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہاں میں ایک کسی شاعر کا شعر ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا اللہ چھین لے مجھ سے آفتاب میرا. جی پروفیسر صاحب آخری جو 3 عہد ہم نے ڈسکس کیے ہیں آپ نے بڑی اچھی ان پہ روشنی ڈالی ہے. مغلیہ عہد ہے، افغانوں کا عہد ہے، اور ان میں ایک چیز کامن تھی ان میں کہ یہاں سے کشمیر سے وفد گئے اور انہوں نے جا کے ان کو دعوت دی کہ آپ آ کے قابض ہوں. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہ جو اگلا عہد تھا سکھ عہد، اس میں جیسا میں نے ابھی ذکر کیا یعنی ان کو بھی دعوت دی گئی، افغانیوں کو بھی دعوت دی گئی، اس سے پہلے مغلوں کو بھی دعوت دی گئی. مغلوں کو بھی دعوت دی. بہت شکریہ سر. یہ تھا کشمیر کے حوالے سے ہمارا پروگرام افغانوں کا دور حکومت کا کشمیر. ہم نے مختصراً پروفیسر صاحب نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ایک اجمالی خاکہ ایک پیش کیا ہے. اور تاریخ کے اوراق میں، تاریخ میں بہت سارے واقعات میں ایک واقعے پہ ایک لمبے پروگرام ہو سکتے ہیں. وقت کی کمی ہمیشہ رہتی ہے اور اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہماری کوشش اور کاوش یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس سمندر کو کسی ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ کوزے میں بند کیا جائے، وہ ایک اجمالی سا خاکہ پیش کیا جائے. ہاں وہ اپنے ناظرین کے لیے. آپ سب کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم پھر یہ ایک دفعہ بات دوبارہ میں دہرا رہا ہوں کہ ہم جب تاریخی کشمیر کے حوالے سے میری اور پروفیسر صاحب کی کوشش کہ ہم آنے والی نسل کے لیے کوئی ورثہ چھوڑ کے جائیں. ورثہ کیسے؟ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسے آج اینڈرائڈ موبائل ہیں ہر جگہ پہ موجود ہے، تو ہر چھوٹا بڑا یہ استعمال کر رہا ہے. تو ایسا پروگرام ریکارڈ کیے جائیں تو تاریخ کے فیکچوئل پوزیشن پہ ہوں اور بغیر کسی پارٹی کی، کسی ملک کی اس سے ایفیلیشن سے کر کے ایکچوئل تاریخ پیش کی جائے.
اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کوئی کمی کوئی رہ گئی تو آپ کی قیمتی رائے آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا، آگاہ کیجیے گا. ہم اس بات کو اس کو ڈسکس کریں گے، تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور مہمان بھی ساتھ بلائیں گے. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میں چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور یہ جو کشمیر کے متعلق معلومات ہیں پوری دنیا میں کشمیری جہاں جہاں بھی بستے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کو آگے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. اللہ حافظ.